بہت سی شخصیات ہم سے رخصت ہوئی اس ہفتے میں. علامہ طالب جوہری, کیا نام یاد کرا دے. میں نے ایک ہی جملہ لکھا, میں نے کہا کہ طارق عزیز صاحب کے بعد جو بچپن کا ایک اور رومانس تھا وہ علامہ طالب جوہری تھے. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ بڑی آف دی ریکارڈ بات ہے لیکن میں اس کو آج آن دا ریکارڈ لاتا ہوں. میرے والد صاحب دیوبندی عالم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی علماء اور پھر تھوڑا سا انتہا پسندی بھی جس دور میں ہم پلے بڑے اس میں یہ تھی ساری, جہاد کا بڑا دورہ تھا, اور یہ فرقہ وارانہ نفرتیں جو تھیں یہ بھی بڑے عروج پر تھیں. تو مجھے ان دنوں میں طالب جوہری صاحب کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق رہتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں 15 روپے رینٹ پر ٹی وی لایا تھا اپنے گھر میں. اچھا, میں 7ویں کلاس میں تھا, اور صرف کس لیے لایا تھا, شام غریبہ کی مجلس سننے کے لیے طالب جوہری. اور میرے والد صاحب نے ساتھ بیٹھے کر دیکھی وہ جو تھی, اگرچہ کہ وہ ان کے نکات پہ تنقید کرتے تھے, اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا کہ اگر طالب جوہری صاحب کوئی نقطہ بیان کر رہے ہیں تو وہ واقعہ مکتب تشیع کے پس منظر سے بیان کیا. اب فوراً نہیں اہل سنت کا پس منظر یہ ہے, تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اہل سنت کا پس منظر بھی معلوم ہوا, اور مکتب تشیع کا جو پس منظر تھا وہ ہمارے ساتھ جو آیا تھا. لیکن طارق جوہری صاحب بھی ان شخصیات میں سے, میری تو خیر ان سے 2-3 ملاقاتیں بھی ہیں. تو ہم جب پہلی دفعہ ملے تھے تو آپ اور میں اکٹھے تھے جب ہم نے ان کو براہ راست سنا تھا پشاور میں. بالکل پشاور حسینیہ ہال میں تشریف لائے تھے, ہاں, اور ہم نے ان کو حسینیہ ہال میں سنا, اور 10 روزہ مجالس نہیں کی. بالکل ہاں, حسینیہ ہال میں ہم ریگولر جایا کرتے تھے مجالس سننے کے لیے, اور مجالس میں خیر 98 سے میں نے اسٹارٹ کر دی تھی, اور میں 2-3 سال ہو گئے نہیں سنی, لیکن بہت ریگولر سنتا تھا. اور ان مجالس کو سننے کی جو بنیادی وجہ تھے وہ علامہ طالب جوہری تھے. علامہ عرفان حیدر آبادی بھی تھے, ان کا انداز خطابت بڑا زبردست تھا, لیکن دلائل اتنے مؤثر, اتنے شاندار یا جاندار نہیں ہوتے تھے جو علامہ طالب جوہری صاحب کی اس میں ہوتے تھے. وہ جب نقطے سے نقطہ پیدا کرتے, جیسے قطرے سے قطرہ جڑتا ہے نا, تو اس طریقے سے وہ نقطے سے نقطہ نکالتے تھے. اور ہم تو اتنے عادی ہو چکے تھے کہ طارق جوہری صاحب جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا تو وہ ابھی آگے بڑھتے نہیں تھے, اور جب لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بڑے اہم نقطے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, میں اپنے سننے والوں کو ایک لمحے کے لیے یار اچھا وہ روکنے کا کہتے ہیں, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ طارق جوہری صاحب کیا کہنے والے ہیں. یہ تھا. اچھا وہ یعنی یہی ان کا کمال جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے وہ اپنے آڈینس کو انگیج رکھتے تھے. وہ 1 گھنٹہ بولتے تھے, اور شاید ایک لمحے کے لیے بھی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی نقطہ مس کر لوں. صحیح, تو یہ ان کا یہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی ان کی مجالس عجیب طرز سے بھائی یہ بڑا عجیب لمحہ اپنے سننے والوں کے ایک عجیب نقطے پہ. بچپن میں جب ہم ان کو سنتے تھے تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں ہماری دادی ہوا کرتی تھی, ہماری پھپھو وغیرہ, تو وہ بیٹھ کے نا رویا کرتے تھے. تو ہم بڑے حیران تھے, پتہ نہیں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, کیا چیز ہو رہی ہے کہ کالے کپڑے اور باہر جلوس وغیرہ بھی نکلتے تھے. ہمارا گھر کیونکہ امام بارگاہ کے بالکل قریب تھا, تو وہ ایک سوگوار ماحول ہوتا تھا. تو ہمیں اس وقت نہیں معلوم ہوا, لیکن جب ہم نے بعد میں ان کو سنا اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بڑا منطق اور ماشاءاللہ بڑا ہاں, وہ تو ان کے مجھے تو ان کی جو خیر ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کو سننے کا اتفاق ہوا لاہور میں. ہاں طارق جوہری صاحب بالکل ماڈل ٹاؤن میں بولتے تھے. اچھا اس طرح تو ہم تینوں اس بات میں کہتے ہیں کہ ہم طارق جوہری صاحب سے ملے بھی ہوئے ہیں اور ان کو براہ راست سنا بھی ہوئے. تو وہ اصل میں ہمارا تو اس طرح تھا کہ چونکہ ماڈل ٹاؤن میں میں منہاج القرآن میں پڑھتا تھا, تو وہاں جانا ہوا تو جو بھی وہاں آرگنائزر ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم منہاج القرآن سے ہیں. تو طالب جوہری صاحب قریب ہی تھے, انہوں نے سن لیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ منہاج القرآن سے. انہوں نے کہا جی منہاج القرآن سے. نہیں, انہوں نے کہا کیسے ایسے انہوں نے کہا ارے میاں منہاج القرآن سے کیا, انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جائیں ہمارے پاس. تو وہ اپنے پاس بٹھایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگلے 10 دن آنا ہے تو میرے پاس ہی بیٹھنا ہے. تو یہ کمال تھا. تو 2-3 دن ہمارا جانا ہوا, اور بڑا لطف آتا تھا ان کے سامنے بیٹھ کے بھی سننے کا. ہم نے بھی ویسے ان کے بالکل سامنے بیٹھ کے سنا ہے. ہاں, تو ان کا کمال میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا, یعنی آپ نے بھی صاحب تو بلاغت پڑھی اور منطق میں نے بھی پڑھی اپنے کورس میں. تو ان کا کمال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی کسی ایک سورت کی آیت کو کسی تیسرے پاک کی سورت کے ایسا کنیکٹ کرتے تھے, اور اس میں جو تسلسل ہوتا تھا وہ بہت ہی کم لوگوں میں. قرآن کی
نشان نمبر یہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کے شرف حاصل کیا. بس یہ اس سے آگے نہیں پڑھوں گا. اور ایک اور بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھے, ہزاروں بار سنی ہوگی, کوئی نئی نازل نہیں ہوئی, لیکن آج ویسے بھی سن لو. یہ جو ان کا سٹائل ہوتا تھا. اور پھر ویسے دیکھیے ان کی تقریر کا جو سٹائل ہوتا تھا نا, وہ لوگوں نے بہت اس کو کاپی کیا. اور ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے ساتھ یہ میں کہنے والا ہمارے ایک دوست ہے اور اس نے بڑا اچھا کاپی کیا, اور اتنا اچھا کاپی کیا کہ کسی دوست نام بتا دو. دوست میں نے کاپی کیا, میں نے کاپی کیا اور میں سنا تم سنا تھا. اچھا میں نے کاپی کیا, ہم نے اس کی ریکارڈنگ کری, اور وہ ریکارڈنگ آپ ہی جانتے ہو کہ ثاقب ہمارے ایک دوست ہیں ابھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں, باسر ندیم بنگش دوست ہیں. اچھا ان کو ہم نے, انہوں نے جا کے سنائی, ان کو میں ان کو سنتا رہتا ہوں, طارق جوہری صاحب ہے, پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ بات ہے میں نے طارق جوہری صاحب کو خود سنایا کہ آپ کے سامنے یہ واردات بھی ڈالی. تو طارق جوہری صاحب بہت ہنسے, انہوں نے کہا کر کے دکھاؤ. میں نے کہا مشکل ہے, وہ ٹائم تھا اس وقت کر لیا تھا. اور ہم نے ریکارڈ کی تھی شیخ اسلامک سینٹر کے ہاسٹل کے باہر لان میں ریکارڈنگ کی تھی. لیکن دوسرا ایک اور یہ کیا کہ میں نے طارق جوہری صاحب کے انداز میں فضائل شیخ زید اسلامک سینٹر وہ بھی لکھا. ہاں, اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ تیاری کی. لیکن پھر یونیورسٹی لائف میں آپ کو پتا ہے چپکلش ہو جاتی ہے, ایشو بن جاتے ہیں, تو ہمارا بھی اس طرح ایک ایشو بن گیا تھا. تو وہ مجلس پھر میں نہیں پڑھ سکا. تو ہمارے ایک دوست تھے باسر ندیم بنگش صاحب, تو ان کو میں نے وہ لکھی ہوئی مجلس دی, ان کو یاد کروائی تھی. تو انہوں نے وہ اس اسٹائل میں شیروانی پہنا کر طارق جوہری صاحب کے اسٹائل میں وہ ان سے پھر ہم نے پڑھوائی. میرا خیال ہے کہ یہ جو دو شخصیات ہیں, طارق عزیز اور علامہ طالب جوہری, یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اور ہم اپنے ماضی کو, اپنے بچپن کو, اپنے لڑکپن کو, اپنی یادوں کو, اپنے انس کو, اپنے ادب کو, اپنی شاعری کو, اپنے پڑھنے لکھنے کو, اپنی کتابوں کو ان سے منسوخ کرتے ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا اس میں بڑا. آج میں نے حاشر ابن ارشاد کے بڑا زبردست مضمون لکھا, بہت انہوں نے بڑا اچھا لکھا. اور انہوں نے لکھا کہ میرے گمراہ مرشد, آئی تھنک یہی ٹائٹل تھا اس کا. اور انہوں نے اس میں لکھا کہ کیسے, کیونکہ وہ بھی جس طرح ہمارا خاندانی پس منظر, آپ کا تو نہیں, آپ میلاد وغیرہ مناتے ہیں اور جھنڈیاں شنڈیاں بڑے رنگ برنگی کام ہے آپ کے ہاں, اور ناصر صاحب کے یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم بڑے خوش قسم کے مسلمان ہیں, بالکل یہ ٹھیٹ قسم کے دیوبندی. تو ہم تو اس مزاج کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ سارا چکر ہوتا ہی نہیں تھا. من بڑا چاہتا تھا بچپن سے کہ یہ کوئی ہونا چاہیے, لیکن جب لوگ کریں تکلیف ہوتی تھی, یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں, اس طرح کا چکر ہوتا تھا. تو ہم تھوڑے سے خشک رہے مسلک کے حوالے سے, لیکن ذات کے حوالے سے نہیں تھے. تو کیا کہتے ہیں, حاشر ارشاد صاحب نے بھی یہ لکھا کہ بچپن میں ان کے والد صاحب بھی اسی طرح تھوڑا سا خشک مزاج تھا. تو وہ سنیوں کی مسجد میں چلے جاتے لیکن امام بارگاہ میں نہیں جاتے تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ان کو نہ دیوبندی عالم, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ, کوئی بھی متاثر نہیں کر سکا. لیکن جب طالب جوہری صاحب آئے تو ان کا جو انداز خطابت تھا اور اسلوب کلام تھا وہ اتنا شاندار, اتنا پروقار تھا, اور وہ بندہ ہوا کہ اس میں بندہ گم ہو جاتا تھا. اور مجھے تو جو تکلیف ہوتی تھی طارق جوہری صاحب سے وہ یہ تھی کہ وہ 1 گھنٹے میں تقریر کیوں ختم کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا آگے کیوں نہیں لے کر جاتے. تو کیونکہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی تو شروع کی ہے اور ابھی انہوں نے ختم کر دی. تو یہ ایک وہ بولتے ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جتنے بھی خشک مزاج لوگ ہیں ان کی اولاد جو ہے بڑی رنگین مزاج ہوتی ہے. ہاں رنگین مزاج, یہ اصل کہیں اور لے کے چلا جا رہا ہے. تو دیکھیں مزاج میں رنگینی اور کرتوتوں میں رنگینی, اس میں فرق ہے. تو مزاج رنگین ہونا چاہیے. آپ کو پتا نا کہ رنگین مزاج کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ, یہ جو رنگ ہے اللہ کا, ومن احسن من اللہ صبغہ, تو یہ تو رنگ وہاں سے آتا ہے. تو ہمارے مزاج کی رنگینیاں خالق کی تخلیق کردہ ہے, یہ تو وہاں سے آتی ہے. انہی کے انداز میں آپ کے نہیں, وہ تو نکلنا ہے. تو اچھا, طارق جوہری صاحب سے ملاقات کی, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں طارق جوہری صاحب سے ملوں. تو ایک ملاقات میری کو 20 سال پہلے ہوئی ان سے, اور بالکل 2000 میں اسلام آباد میں. وہ تو ہم نے بڑا گپ شپ لگائی, تو وہ خیر تھوڑی سی سنجیدہ بات کی, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوسری ملاقات میں نے وسط اللہ خان صاحب سے کہا, استاد ہیں ہمارے, میں نے کہا خان صاحب طارق جوہری صاحب سے ملنا. انہوں نے کہا اچھا.
تو انہوں نے محمد علی صاحب وہاں جنگ میں ہوتے تھے پشاور میں کسی دور میں، تو ان سے کہا بھائی ہم نے ملنا ان سے، تو ان کا تو آپس میں تھا ربط تعلق سارا، تو ہم چلے گئے علامہ صاحب سے ملنے کے لیے. ایسا ویلکم کیا انہوں نے، جس طرح آپ سے کہا نا کہ میرے پاس بیٹھے ہیں، منہاج القرآن سے آئے ہیں، تو اتنی محبت کا مظاہرہ انہوں نے بٹھایا. اچھا کھانا تو ہم نے کھانا نہیں تھا اور کھا کر آئے ہوئے تھے، تو پہلے انہوں نے ہمارے لیے گاجر کا حلوہ منگوایا، پھر ہمارے لیے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں رس ملائی، ہاں وہ اچھا وہ کیسے منگواتے تھے، گھر سے انہوں نے قہوہ خاص قسم کا منگوایا، پھر کوئی مٹھائی منگوائی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام بھولتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے میرے مہمانوں کی خدمت کرنا. تو ان سے کہتے ہیں یار کسی سے منگوا لو، یا فلانی کی دکان کھلی ہوگی اس وقت، فلاں کی دکان کھلی ہوگی یار، اس سے نہ منگوانا، اس سے منگوا لینا. یعنی یہ پتہ تھا ان کو ہاں کہ کس کی دکان پہ کیا مل رہا ہے اور کھلی ہے یا بند ہے. مطلب محلے کی پوری سائنس سمجھتے تھے طارق جوہری صاحب. اچھا وہاں بڑا عجیب سا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا کہ جو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ذرا چپ کرو، تو میں چپ ہوا. انہوں نے کہا یہ کس کی آواز آ رہی ہے، تو ان چولی میں ضمیر اختر نقوی صاحب ماں بارگاہ میں اس وقت بھی تقریر کرتے ہیں. اچھا میں نے ایک شرارت کی، وہ ڈن ہل سگریٹ جو ہے نا وہ پیتے تھے، تو میں نے ادھر دیکھ رہے تھے، میں نے ڈبیا میں سے نکال لیا ایک نا، تو فوراً ادھر کیا تو وہ دیا سلائی میرے والے کرتی کی یہ لگا. تو بہت مزہ آیا ان کی مجلس میں اور بہت شاندار. اور وہی بات جو پہلے میں نے کہی کہ ہم ان شخصیات کے جو زندگی کی خوشگوار یادیں ہیں، وہ جو ہمارے دوست ہیں، ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم وہ شیئر کرتے ہیں. دکھ تو بے پناہ ہے، لیکن کیونکہ یہ دکھ آنا ہے ہر ایک کے اوپر، آج وہ چلے گئے کل ہم نے چلے جانا ہے، تو یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن ان کی زندگی کی وہ خوبصورتیاں، وہ شاندار پہلو. اور آج دن کو میرا خیال آپ کہہ رہے تھے جو بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی فوت آتا تب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی زندگی میں کیوں ذکر نہیں کرتے اس کے خوشگوار پہلو کا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اصل میں تھوڑے سگوار قوم ہیں، اور یہ ہماری مزاج بن گیا ہے کہ ہم جب تک بندہ فوت نہیں ہوتا تب تک ہمیں اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. وہی ذکر ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ہمیں طارق عزیز کے حوالے سے بہت سے مضامین مل رہے ہیں، علامہ طالب جوہری کی شخصیت کے اوپر بہت سے مضامین مل رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہوا کہ ان کی زندگی میں یہ مضامین چاہیے. ہاں وہ تھوڑے سے خوش تو ہو کے جائیں نا. مطلب وہ آج ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی بیوہ کو اپنے مرنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بارے میں لوگوں کیا باتیں بتا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑی عظیم شخصیت مفتی نعیم صاحب، ان کا بھی بنوری ٹاؤن والے، ان کا بھی انتقال ہوا، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھے جو میں اگر ذاتی طور پر ظاہر میں انہیں اتنا جانتا نہیں، نہ انہیں پڑھا ہے، لیکن جو ٹیلی ویژن پہ انہیں دیکھا ہے تو ہمیشہ انہیں ایک مصلح کے طور پہ مجھے وہ نظر آیا. بہت معتدل قسم کی معتدل بات کرتے تھے، کنٹروورسیز میں بیلنس پیدا کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مفتی نعیم صاحب کا اہتمام تھا. تو میرا خیال ہے آپ کی تو کافی ہاں سے تو میری بہت، میں سوچ رہا ہوں کاش یہاں فنون عالم ہوتے تو وہ بھی ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتے تو وہ ذرا انٹرسٹنگ لگتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے متعلقین میں سے رہے اور وہاں انہوں نے پڑھا بھی، اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق ہے. لیکن مفتی نعیم صاحب کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے. وہ اس طرح ہوا کہ 2007 میں جیو ٹیلی ویژن نے ہمارے لیے ٹریننگ کا بندوبست کیا. تو یہاں اسلام آباد سے ہمارے دوست ہیں سرفراز راجہ، فیاض راجہ، عبدالرزاق سیال صاحب، اور حسن ناصر خان صاحب اور وسیم عباسی، یہ سارے ہم سب لوگ کراچی گئے تھے ٹریننگ کے لیے، اور بیچ لگژری ہوٹل میں ہمارا قیام تھا، اور کوئی مہینہ 1.5 مہینے کی. ویسے ضمنی سوال کروں گا، آپ ٹریننگ کروانے گئے تھے یا کرنے کے لیے؟ اس کا میں ضمنی جواب دوں گا. تو خیر وہاں پر ہم گئے. ویسے یہ ایک سیاحتی ٹور تھا تو اس کو ٹریننگ کا نام دیا ہوا. نہیں اصل میں جیو نے ہماری ٹریننگ کرانی تھی 2004 میں. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ جرنلزم کے شعبے میں آئے ہیں. ہاں تو وہ ہم نے جو ساری چیزیں سیکھ لیں، تو جب ان کو 2007 میں پورا یقین ہو گیا کہ انہوں نے ساری چیزیں سیکھ لی، انہوں نے کہا اب ان کی ٹریننگ کروائی تو انہوں نے ہماری ٹریننگ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو تو صحافی جب سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑے شعبے لگے رہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس بڑی زبردست کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں اور افواہیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اسکینڈل ہوتے ہیں بڑے مزے کے، اور ایسے ایسے جھوٹ بھی ہوتے ہیں.
اور اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ڈٹ کے سنا رہا ہوتا ہے. صحافی کا یہ کمال ہے. آپ دیکھیں وہ آپ کے منہ پر آپ کے بارے میں ایسا ٹکا کے جھوٹ بولے گا کہ آپ کو لگے گا یار شاید خامی میرے اندر ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے معلوم نہیں. تو اس طرح کرتے. اچھا خیر, یہ کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں تو اس لیے تھوڑا سا ایسے صحافی نہیں ہوتے بھائی, یہ مذاق کر رہے ہیں, مطلب آپ یہ نہ ہو کہ کل صحافیوں کے خلاف شروع ہو جائیں. اچھا وہاں پر جب کراچی گیا تو کچھ دوستوں کے ہاں یہ خبر آ گئی کہ میں وہاں کراچی میں ہوں, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی آتا اور مجھے شام کو لے جاتا, اور ہم وہاں جا کے وہ جو کبھی برنس روڈ پہ بریانی کھا رہے ہیں, اور کبھی وہ کیا نام ہے, دو دریا میں, ہاں کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں. اور میرا دو دریا شاید ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمیں لے کر نہیں گیا تو شاید نہیں ہوگا. ہاں ادھر سے مختلف علاقوں میں. اچھا کہاں کہیں نہاری والی اچھی شاپ ہے, کہیں کلفی اچھی مل رہی ہے, وہ پتہ نہیں کون سا تھا اس کے شیر مال ہیں وہ کھا رہے ہیں, اور لوگ لے کے جا رہے ہیں تافتان, وہ سارے وہ کھاتے ہیں. یہ مجھے یورو کیسے نا اس میں کراچی والے بڑے شامل ہیں اس میں. اچھا خیر وہاں پر ایک دن بنوری جامعہ بنوریہ عالمیہ, اچھا یہ اکثر لوگ تھوڑا سا مکس کر جاتے ہیں. بنوری ٹاؤن اور اس کا نام ہے دارالعلوم, جامعہ دارالعلوم بنوری ٹاؤن. یہ مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ ان کے نام سے منسوب ہے بنوری ٹاؤن وہاں سے. لیکن یہ جو جامعہ بنوریہ عالمیہ ہے, مفتی نعیم صاحب اصل میں ان کے جو دادا تھے وہ پارسی تھے, اور مفتی نعیم صاحب کے جو والد ہیں وہ 4 سال کی عمر کے تھے جب ان کے یہ مفتی نعیم صاحب کے دادا نے اسلام قبول کیا. مفتی نعیم صاحب کے والد 4 سال کی عمر کے تھے, اور بہت غریب پس منظر تھا ان کا بھی. یہ بڑے لوگ ہمیشہ غریب گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ سب کو دیکھ لیں, طارق عزیز صاحب کا ذکر کیا, طارق جوہری صاحب کا ذکر کیا, مفتی نعیم صاحب کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے, اور بڑی تخلیق جو ہے نا وہ اسی طرح بھی آپ شام کو بات کر رہے تھے ہم. تو یہ مفتی نعیم صاحب تو انہوں نے وہ ان کے استاد تھے مولانا یوسف بنوری صاحب. تو مولانا یوسف بنوری صاحب کے نام پر جب انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا تو ان کا نام جامعہ بنوریہ عالمیہ, اور یہ سائڈ کراچی کا ایریا ہے جہاں پر یہ مدرسہ انہوں نے بنایا, اور چھوٹی سی جگہ پر بنایا. لیکن اس وقت آپ جامعہ بنوریہ عالمیہ دیکھیں, میں نے 2007 میں فرسٹ ٹائم دیکھا, تو کیا شاندار عمارت انہوں نے بنا دی تھی. اچھا مجھے جامعہ بنوریہ کے کچھ طلبہ نے دعوت دی کہ آپ آئیں وہاں پہ, تو میں چلا گیا. اچھا اب وہ ٹائم ایسا تھا کہ 7-8 بجے کی شام کا, 7-8 بجے, یا ٹیشو صاف کر سکتے اپنا, مطلب کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہاں مطلب بندہ زیادہ کھائے تو وہ شاید جس طرح ان پر محبت کرنے پہ پابندی تھی, شاید پسینہ صاف کرنے پہ پابندی. اچھا تو میں وہاں پر گیا تو جامعہ بنوریہ کا اپنا ایک بڑا VIP قسم کا ریسٹورینٹ ہے, بہت ہائی فائی قسم کا وہ ریسٹورینٹ تھا. اچھا میں گیا تو میں نے کہا یہ آپ لڑکوں سے میں نے کہا کہ آپ کسی سادہ جگہ کھانا کھا رہے تھے, کیا ضرورت ہے اتنی آپ وہ خرچہ کر رہے ہیں. تو وہ ویسے بھی مزہ نہیں آتا, اور پھر وہ بھی مجھے پتا ہے بل مدرسے کے بچوں نے دینا تو اور تکلیف ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے اپنا وہ کرتے ہیں. لیکن وہ کراچی میں بڑے متمول لوگوں کے بچے بھی مدارس میں پڑھتے ہیں, تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے, اور بہت مزیدار بچے, بڑے شاندار قسم کے. اور میں بتاؤں کہ مدارس کے بچوں کے بارے میں بعض اوقات ہم جب باہر باتیں کرتے ہیں, مدارس کے بچے یکسر ان سے مختلف ہوتے ہیں. ان کا موڈ میں بعض اوقات ہم دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسی نہیں ہے. وہ ہم سے بڑے 30 مار خان ہیں, انہوں نے ویسے ہی داڑیاں ٹوپیاں شوپیاں سے بنا کے اپنا دیا رکھا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار اتنے میں بڑے ہوتے ہیں تنترو, کیا کہتے ہیں تنترو, کیا ہاں وہ ہوتے ہیں. تو میں وہاں پر بیٹھا ہوں, تو خیر ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا. تو جو ہی ہم کھانا کھا کے بل دینے کے لیے آئے ریسیپشن پہ اس ریسٹورینٹ کی, تو انہوں نے کہا جی آپ کا بل ہو گیا. اچھا وہ جو میں تو خیر مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. تو وہ جو لڑکے تھے وہاں پہ تو وہ کہنے لگے کس نے دیا پہ, انہوں نے کہا آفس سے فون آیا. لڑکوں سے کہا وہ کہتا ہے مفتی صاحب نے دیکھ لیا آپ کو. مفتی صاحب نے وہاں بھی کیمرے لگائے ہوئے تھے. یہ 2007 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. نہیں مفتی صاحب کا بڑا. اچھا انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ آپ اندر آ جائیں. تو مفتی صاحب نے مجھے اندر بلایا, ہم گئے وہاں پہ, مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑی محبت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور پورا انہوں نے جامعہ کا دورہ کروایا. میں وہاں جا کے بڑا حیران ہوا. اچھا بچوں کے لیے تو مدرسہ پورا ہے, لڑکیوں کے لیے الگ سے پورا ایک مدرسہ بنا ہوا تھا. اور اس میں ایک اور یہ بھی تھا کہ اولڈ ہاؤس وہاں پر مفتی صاحب بنا رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر ضعیف العمر افراد ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ وہ, تو ہم نے ان کے لیے یہاں پر کمرے بنائے ہیں.
ہر بندے کے لیے ایک کمرہ ہے, ایئر کنڈیشن وغیرہ ہم انہیں لگا رہے ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کے رہیں, جن کے پاس نہیں ہیں وہ بغیر اس کے رہیں, اور ان کے لیے یہاں پر ہم اخبارات کا بندوبست کر رہے ہیں, روزانہ درس کا بندوبست کر رہے ہیں, ان کو عربی زبان اور ادب سکھانے کا بندوبست کر رہے ہیں, کھانا پینا ساری چیزیں یہاں پر نا ان کو وی آئی پی قسم کا. میں تو مفتی صاحب کے بین سے بڑا حیران ہوں, بہت کمال کہ مطلب ہے کہ ایک کام کر. اچھا دوسرا انہوں نے مجھے ایک اور جگہ دکھائی, وہ تھی وہاں پہ جو فارن اسٹوڈنٹ تھے مختلف ممالک کے, تو ان کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی, اور بڑی شاندار قسم کی وہ جگہ بھی, کہ وہاں جو غیر ملکی بچے آ رہے ہیں باہر سے پڑھنے کے لیے تو وہ کیسے وہاں پر رہیں گے. اور یہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے مدرسے میں وہ جو ایک نئے نئے کورس اور نئے نئے تجربے مفتی صاحب اپنے مدرسے میں کرتے رہتے تھے, تو وہ بڑی شاندار زندگی اپنی گزارتے تھے. انہوں نے آفس بڑا زبردست مینٹین کیا ہوا تھا. آپ ان کا آفس لے کر یہ کہیں گے کہ ہاں یہ کسی ایک زبردست قسم کی شخصیت کا آفس ہے, وہ ہاں ایڈمنسٹریٹر کا آفس ہے. اسٹائل سے بڑے دھڑلے کے ساتھ بیٹھتے تھے. میں وسط اللہ خان صاحب ایک کھانے پر انہوں نے بلایا تو ہم وہاں پر گئے, تو وہ کسی بندے نے دوسرے بندے کے پیسے دینے تھے, تو مفتی صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے پیسے تو میں تمہیں بند کرتا ہوں. اس کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا, میں تمہیں سیٹ کرتا ہوں. اچھا ایک اور بات جو بڑی آفتی ریکارڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2009 میں میری شادی ہوئی, ستمبر 2009 میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں گوادر گیا ہوا تھا, اپریل 2009 میں گوادر میں تھا. وہاں پہ بڑے حالات خراب تھے. تم پنجگور من وہ 4 جو قبائلی کیا کہتے ہیں بلوچ لیڈر تھے, تو ان کو وہاں پر مرغاب کے علاقے میں مار کے پھینک دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے بڑی ٹینشن وہاں پر کریٹ ہو گئی تھی. اچھا خیر میں وہاں سے واپس آیا, کراچی پہنچا, تو مفتی صاحب کا مجھے فون آیا. مفتی صاحب نے کہا کہ یار ایک بات سنو, کہ جی تمہاری شادی ہوئی ہے. میں کہا مفتی صاحب شادی تو نہیں, نکاح ہوا. کہتے ہیں یار اصل میں کوئی 5-6 ہندو لڑکیاں تھیں, وہ مسلمان ہو گئی تھیں, اور وہ مفتی صاحب کے مدرسے میں رہ رہی تھیں, اور وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی تھی لڑکیاں. اچھا ہاں, تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ کسی ایک سے تم شادی کرتا ہوں, اور کہتے ہیں مجھے فوراً تمہارا نام اس کے ذہن میں آیا. میں نے کہا مفتی صاحب اچھا وہ فون پہ ہوا آپ کو؟ میں کراچی میں ہی تھا, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کراچی میں ہوں. میں کہوں وہاں سے ہم نہیں تربت سے فلائٹ کراچی آتی تھی, تو میں کراچی آیا اور کراچی سے تو وہاں پہ. تو میں نے کہا اچھا شادی کا تو معاملہ فی الحال آپ رہنے دیں, کیونکہ انہی دنوں میں میرا 1-2 دن پہلے گھر سے مجھے فون آیا کہ تم نے منگنی کی اتنا عرصہ تم بیٹھے ہوئے فارغ, تو تم یہ شادی کی تاریخ ہم فکس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کر دیں کیا. تو مفتی صاحب نے آگے سے اگلے دن یہ فون کر دیا مجھے. تو خیر میں 2 دن بعد چلا گیا مفتی صاحب, تو انہوں نے کہا تم میرے کے لیے کوئی اچھے رشتے دیکھ لو. میں اب کہتے ہیں میرے پر بہت زیادہ دباؤ ہے, اور یہ بڑی تکڑی فیملیاں ہیں, اور ان کی بچیاں ہیں, اور یہ خیر مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, لیکن مفتی صاحب نے میرا رشتہ کرانے کی بھی یہ کوشش. وہ مزدار آدمی تھے, بہت شاندار قسم کے آدمی تھے. میں نے 2 دفعہ ان کے خلاف ہی لکھ دیا, لیکن انہوں نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہماری بات چیت جو تھی وہ ہو گئی. آخری جو ملاقات میری ان سے ہوئی تو وہ 2 سال پہلے پاکستان ٹیلی ویژن میں, یہ جب نہیں پیغام پاکستان آیا تھا, تو اس وقت لاہور کراچی میں ہم گئے تھے, تو میریٹ میں ہم نے ٹرانسمیشن کی. وہ اکمل صاحب ہمارے ساتھ, نہیں مفتی اکمل صاحب نہیں, یہ ہمارے دوست ہیں رانا اکمل صاحب, تو وہ ساتھ تھے. تو وہاں پر ہم نے ٹرانسمیشن کی, تو امین شہیدی صاحب بھی ساتھ تھے, اور منیبہ مزاری بھی ساتھ تھیں, اور ایک وہ ایکٹر تھے احسن سوری, تو وہ بھی ساتھ تھے. تو وہاں پر ہماری مفتی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, گپ شپ بھی ہوئی. اچھا سب وہ یہ بتائیں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا مفتی صاحب ایک معتدل مزاج کے عالم دین تھے, تو جو اور جیسے کہ آپ نے انہیں کافی دیکھے ہیں, اور جو ہمارے مسالک ہیں ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, انڈرسٹینڈنگ, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس میں کتنا اعتدال تھا. اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں, میرا اصل میں اس بات سے کوئی اتفاق نہیں ہوتا کہ آپ اصل میں کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو لازمی آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے, اور آپ پوزیشن جب بھی لیتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا بھی زیادہ اعتدال والے نہیں ہوتے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, نہ ہماری سیاست میں, نہ ہماری سوسائٹی میں, نہ ہی ہمارے اس میں. ہاں عمر گزرتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں یار میں کن چکروں میں پڑا ہوں, تو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کو مین اسٹریم اس میں رہنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے, اور آپ کو پھر اپنے مسلک کا خطیب بے بدل, مقرر,
شعلہ بیاں، واعظ شیریں بیاں، وہی ٹائٹل سارے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو مسئلے کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نہیں، اور دوسری بات ایک اور میں بتاؤں کہ آپ نے اگر کوئی بڑا ادارہ بنا لیا ہے تو وہ ادارہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی عصبیت کو جوڑے بغیر آپ بنا سکیں. یہ آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ ویسے خام خام ایسے لگے رہتے ہیں اعتدال پسندی، یہ وہ ایسا نہیں چلتا، یہ دال پسندی چلتی ہے. لیکن آج جیسے ہم بات کر رہے تھے، میں نے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک ٹویٹ دیکھا نیم کے حوالے سے. قادری صاحب نے انہوں نے بڑا ان کو، یعنی ان کی خدمات کو بڑا جو ہے اپریشیٹ کیا. نہیں یہ تو ہے. مفتی صاحب لوگوں کو ملانے میں ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا. اور ہمارے دوست ہیں سید احمد بنوری، مولانا یوسف بنوری صاحب کے پوتے، انہوں نے کل بڑا زبردست ان کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنا دسترخوان لگاتے تھے اور ناشتے پر تمام اساتذہ اور یہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے، اور وہ جو ان کا مستقل سلسلہ جو تھا یہ چلتا. یہ مفتی شفیع صاحب کے ہاں بھی تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو والد محترم ہیں. تو کراچی میں اکثر ناشتہ جو ہے تو مدرسے کے بڑے مفتیان سارے اکٹھے مختلف، ہاں، تو وہاں پہ بیٹھ اور بہت سے ایشوز کو وہاں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا نہیں ہونا. اچھا، ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں، مفتی نعیم صاحب کا ہم نے بہت زیادہ ذکر کیا کیونکہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ربط تعلق بھی زیادہ تھا. مفتی صاحب کے ساتھ 2007 میں آپ کو تو لال مسجد کا آپریشن ہوا، تو 2 واقعات ہیں بڑے اہم ہیں، اور وہ لازمی ان کا رابی بھی میں ہی ہوں، تو بہت کم لوگوں کو وہ علم ہے. تو لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہے. ایک سیف اللہ ربانی صاحب ہیں، مولانا سیف اللہ ربانی صاحب، وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے بیٹے ہیں سلمان ربانی، ان کے والد ہیں. تو سیف اللہ ربانی صاحب کو پتہ ہے اس چیز کا. تو لال مسجد کا جب آپریشن شروع ہوا، اس سے 2 دن پہلے جیو پر ایک ٹرانسمیشن ہوئی تھی زندگی یا موت کے نام سے. وہ فل ڈے ٹرانسمیشن تھی، اور یہ ساری لال مسجد آپریشن کے حوالے سے تھی. ویسے تو میں اگر کہوں کہ اس زمانے میں صرف جیو ہی کی ٹرانسلیشن بالکل، ہاں بالکل صحیح وہی تھا، کیونکہ ان دنوں میں صرف آج ٹی وی تھا اور ایئر بائی تھا. لیکن جو مین اسٹریم جو چل رہا تھا سارا وہ جیو پہ چل رہا تھا. اور لال مسجد کا آپریشن سارا میں نے کور کیا تھا اول سے آخر تک. باقی بھی ہمارے دوست کور کر رہے تھے، لیکن جو زیادہ حصہ تھا اس میں، کیونکہ میں مذہبی جماعتیں کور کرتا تھا، وزارت مذہبی امور کو بھی کور کر رہا تھا، تو وہ زیادہ ایک طرح سے اس میں. کسی اور موقع پہ ویسے یہ بات کریں گے کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ احمد میر صاحب اور جیو کے پریشر کی وجہ سے میں نے لال مسجد کا آپریشن کیا. لیکن چلیں اس پر کبھی بات کر لیں گے بعد میں. اچھا، یہ آپ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گا اس طرف. تو کیا کہتے ہیں، ایشو یہ بنا کہ جیو کی ٹرانسمیشن جب ہو رہی تھی تو اب ایک ہی طرف کا موقف تھا سارا، یک طرفہ موقف چل رہا تھا نا، کہ اب اصولی طور پر تو ہمیں دوسرے فریق کا موقف بھی لینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز صاحب سے موقف نہیں لیا جا سکتا، عبدالرشید غازی صاحب سے موقف نہیں لیا جا سکتا، ام حسان سے موقف نہیں لیا جا سکتا. اور جو باہر لوگ تھے، ایون کہ مکتبہ دیوبند کے لوگ، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے لال مسجد کو. قاری حنیف جلندری صاحب اور وفاق المدارس نے تو ان کا ایک طرح سے مقاطعہ کر دیا تھا، اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ان کو وفاق المدارس سے جامعہ فریدیہ کو اس کی جو الحاق تھا وہ بھی ختم کر دیا تھا. تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا، یعنی تقی عثمانی صاحب بھی ان کی مخالفت کر رہے تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو کوئی ان کی حمایت میں نہیں تھا. تو مجھے جیو سے ایک صاحب نے فون کیا، ان کو سب لوگ جانتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ سارا یک طرفہ موقف چل رہا ہے، تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ بندہ کوئی ایسا ہو کہ کم سے کم ہم اس کو جسٹیفائی تو کر سکیں کہ بھائی اب دوسری طرف کا موقف بھی آنا چاہیے. مدر ٹی وی پر ہمیں پروگرام کر رہے ہیں، ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور سارے یہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا سر اس موقع پر تو مجھے نہیں یاد آ رہا کہ کس کو کیا جا سکتا ہے. تو اچانک میرے ذہن میں کراچی میں ایک صاحب ہیں طارق مدنی صاحب، وہ میرے ذہن میں آئے. میں نے طارق مدنی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ کام کرنا ہے تو آپ اگر مفتی نعیم صاحب کو آمادہ کریں. تو طارق مدنی صاحب زندہ ہیں کراچی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زندگی عطا فرمائے. تو میں نے طارق مدنی صاحب کو فون کیا. طارق مدنی صاحب نے کہا یار میں ٹرائی کرتا ہوں، لیکن تمہیں بڑا نازک کام میرے ذمہ لگا دیا. اچھا خیر، انہوں نے مفتی نعیم صاحب کو فون کیا. مفتی صاحب نے پھر مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ یار یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا تم کام ہمارے ذمہ لگا رہے ہو. میں نے کہا جی دیکھیں ان کا جو موقف ہے، ان کا جو نقطہ نظر ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کا تو رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ، تو آپ وہ جو نقطہ نظر ہے وہ بتا دیں میڈیا کے اوپر آ کے. تو بہت سی خیر ہماری باتیں ہوں، تو مفتی صاحب آمادہ ہو گئے.
تو مفتی صاحب اس دن صبح جیو پر بیٹھے اور رات 12 بجے کو ٹرانسمیشن ہوئی اور رات 12 بجے مفتی صاحب دعا کروا کے اس ٹرانسمیشن سے اٹھے اس دن. تو اس دن مفتی صاحب پورے پاکستان میں بہت فلیش ہوئے. مطلب یہ ایک طرح کی مفتی صاحب نے میراتھن نے کیا اور ان سے بڑا ٹھوک پہ جا کے ٹکا کے اپنی جو بات تھی وہ وہاں پہ وہ کرتے رہے. اچھا پھر 2 دن بعد مفتی صاحب یہاں آ گئے آپریشن سے. لال مسجد آپریشن 10 جولائی 2007 کو ہوا تھا تو وہ یہاں پر آ گئے. اچھا مفتی صاحب کے ساتھ میرا تعلق تو بہت اچھا تھا. مفتی صاحب کے پاس 2 موبائل تھے اور جو مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کا ایک موبائل جو تھا وہ عام تھا اور وہ موبائل میں سن رہا تھا. اور میں جیو پر ابصار عالم صاحب جو بعد میں چیئرمین پیمرا رہے وہ ہمارے بیورو چیف تھے اس وقت اور حامد میر صاحب بھی سارے جتنے بھی لوگ تھے تو جیو پر مسلسل میری جو چیزیں تھیں وہ چل رہی تھیں. تو مجھے طرت حسین صاحب نے فون کیا یار یہ تم جو باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے؟ میں کہا 100% یہ کنفرم ہے کیونکہ خبریں میں فرسٹ ٹائم آج بہت قریبی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے براہ راست آپ ہی کی طرف آ رہی وہ. اچھا کوئی تھا ہی نہیں, کوئی لنک ہی نہیں تھا بیچ میں نا کہ وہ براہ راست میں سن رہا تھا. وہ جو بھی ہو رہا تھا وہ جیو پہ چل رہا تھا. اس میں میاں طاہر صاحب ہیں جو آج کل 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہے, میرا خیال وہ چھوڑ کے شاید 92 میں دوبارہ چلے گئے تو وہ تھے. تو وہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ساری جو گفتگو تھی یہ مفتی نعیم صاحب کی وساطت سے مجھ تک پہنچ رہی تھی اور میں آگے سے ٹی وی پہ اس کو بتا رہا تھا. اور ہمارے جو باقی دوست تھے تو ان سب کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ جو چل رہا ہے اس کو بغیر کسی تصدیق کے اس کے یہ کاپی کٹ اینڈ پیسٹ کرو یہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو مفتی صاحب نے یہاں پر بھی مطلب یہ ان کی زندگی کی ایک ایسی بات ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ اس قسم کا تھا. 1-2 بار مفتی صاحب نے جب کراچی میں جو ایک بلدیہ فیکٹری وہاں پہ آگ لگی تو میں نے مفتی صاحب کے خلاف لکھا کیونکہ صحافی وہ کہتے ہیں نا کہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست چھوڑ دیتا ہے خبر ضرور دیتا ہے. وہ ایک بندے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی کو کیا ہوتی ہے کسی اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کا بیٹا ہی پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے بیٹے نے اس کو زور سے دھکا دیا اور نیچے گر گیا. وہ نیچے گرا اور کھائی میں گر کے مر گیا. تو پھر رونا شروع ہو گیا تو لوگوں نے آ کے تھپڑ مارے. الو خود دھکا دیا اب رو بھی رہو. اس نے کہا دھکا میں نے اس لیے دیا ہے کہ موقع بنا ہوا تھا اور روز یہ رہوں گی میرا باپ تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحافی دیکھتا ہے کہ بھائی اب یہ خبر ہے تو خبر کو کیسے چھوڑا جائے. تو خیر اس کے بعد مفتی صاحب سے میری بات ہوئی تو مفتی صاحب دونوں گروپوں میں سلو کروا رہے تھے, بلدیہ فیکٹری کی انتظامیہ کی طرف سے اور متحدہ قومی موومنٹ. اور مفتی صاحب کے متحدہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے گڑھ میں رہ رہے تھے. تو مجھے بتائیں کہ جب پورا پاکستان کا میڈیا یرغمال تھا متحدہ کے سامنے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی خبر کو اٹھا کر دیکھے تو مفتی صاحب کیا کرتے وہاں پہ, تو یہ کر رہے تھے. خیر میں نے اس کے باوجود ان کے خلاف لکھا اور یہ ساری چیز پوزیشن سمجھنے کے باوجود بھی میں نے لکھا کہ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ظلم ہوا, اتنے بندے مار دیے وہاں پہ اور آپ ان دوران سلو کرا رہے ہیں. کچھ عرصہ بعد مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ اصل میں نے انیشیٹو نہیں لیا تھا سلو کرانے کا, دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ ہی چاہ رہی تھیں آپس میں وہ کرانا. تو میں نے تو وہاں پر اپنا ایک رول پلے کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ سب صحیح ہے. تو لیکن بہرحال صحافتی ذمہ داری اپنی ایک چیز ہوتی ہے تو یہ کیا. تو مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ فریق رحمت فرمائے. ان کی جو صاحبزادے ہیں مفتی نعمان صاحب آج وہ نہیں جو آج محتمم بن گئے, نعمان صاحب وہاں پر محتمم بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اداروں کو چلائیں اور اپنے تعلقات کو ان چیزوں کو اسی طرح پروکار لائیں. میں نے بہت زیادہ بول رہا ہوں, سوری. نہیں, چونکہ آپ ان سے بہت گہرا تعلق تھا تو یقیناً معلومات کا ذریعہ بھی آپ ہی ہیں اور یقیناً جو ہمارے سننے والے ہیں انہیں آج مفتی نعیم صاحب کے والد سے بالخصوص جو آپ نے لال مسجد اور کچھ واقعات جو انہوں نے بریک کیے ہیں جب مجھے مشرف کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. نہیں, مشرف پر ہم ایک پروگرام کریں گے. مشرف صاحب نے میرے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہوئی تو مطلب زیادہ سے تو ایک انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا تو وہ آمادہ ہونے کے بعد انکار کر گئے. اور جیسا کہ ہم اور شخصیات کا ذکر آج اصل میں ایک بڑا حادثہ پیر اظہر بکوٹی صاحب کے ہوا. پیر اظہر بکوٹی صاحب بڑا نام تھے, بریلوی مکتب فکر کے ایک اور صوفیانہ ایک گھرانہ اور ان کے چشم چراغ تھے.
ایبٹ آباد سے ان کا تعلق تھا، ان کا انتقال ہوا. بڑی شفیق اور بڑی ملنسار قسم کی شخصیت. ان کا دسترخوان ہمیشہ بڑا وسیع رہتا، لوگوں کے ساتھ محبت کرتے، اور ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، اور اپنے سٹائل کے اندر رہتے ہوئے تو بہت شاندار قسم کا اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. اس خانقاہ کا شمار ایسی خانقاہوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ جاتے ہیں. بالکل ہاں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، تو وہ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ بٹھاتے ہیں. اور یہ پچھلے کتنی ٹائم سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو جتنی بھی شخصیات ہیں وہ تمام جوڑنے والی شخصیات تھیں. طالب جوہری صاحب کو دیکھ لیں، مفتی نعیم صاحب کو دیکھ لیں، یہ بکوٹی صاحب کو دیکھ لیں، اور ان کے بعد ایک اور تذکرہ کرنا ہے ہم نے ہزاروی صاحب کا. جی ہاں، ہاں جی، پیر رضوان ہزاری صاحب کا بھی. تو بکوٹی صاحب ماشاء اللہ ان شخصیات کے اندر سے ایک اس طرح کی شخصیت تھی. اچھا، آج ایک اور واقعہ بھی ہوا. وہ ہمارے انتہائی محترم دوست، ہمارے بھائی راغب نعیمی صاحب کے جو چچا تھے، مفتی سرفراز نعیمی صاحب کے بھائی، ان کا بھی آج انتقال ہوا. اور وہ بھی پاکستان میں بریلوی جو مسلک ہے، وہ تو خیر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم مکتب اہل سنت ہیں. تو سنی مکتب فکر کا جو وہ پسند کرتے ہیں وہ کہنا چاہیے نا. تو وہ سنی مکتب فکر کی ایک نمایاں شخصیت جو تھیں، تو آج ان کا بھی انتقال ہوا. اور وہ بھی بڑی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کے کام گونجتے تھے. تو اپنے کاموں کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلیق رحمت فرمائے. وہ بڑی شاندار شخصیات تھیں. پیر رضوان ہزاروی صاحب، ہزاری صاحب سے میری آخری جو ملاقات ہے، اب آپ لوگ کہیں گے یار سارے تم ہی سنا رہے ہو، آپ کور ہی کرتے تھے یہ مذہبی بیٹ ہی آپ کی ہے. ہاں، یہ بھی کور کرتا رہا. تو پیر رضوان ہزاروی صاحب بہت شفیق انسان. اچھا، جب بھی ملتے تو ماتھے پہ ضرور بوسہ دیتے. اور میری آپ کو پتہ ہے آخری ملاقات ان سے کہاں ہوئی؟ 1 سال پہلے مکہ المکرمہ میں. ہاں، وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی. اور عجیب سی بات ہے کہ بڑی شخصیات تھیں وہاں. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا، آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغ جماعت کے ہاں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، تو یہ مولانا زکریا صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کے خلیفہ مجاز تھے، پیر رضوان ہزاروی صاحب. اور میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اگر 100% یاد ہے تو مولانا محمد زکریا صاحب کے جو فرزند ہیں وہ مکہ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور ان کی عیادت کے لیے میں گیا. پیر حفیظ الرحمان صاحب، نہیں، پیر عبدالحفیظ مکی صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، مولانا عمر مکی صاحب. ان کے ہاں ان کے ساتھ میں گیا. اور مولانا نظام الدین شامزئی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست، مولانا مفتی تقی شامزئی صاحب، تو وہ بھی وہاں پر تھے. تو ان کے ساتھ ہم اکٹھے ان کی عیادت کے لیے گئے. اور وہاں پر مولانا حسین مدنی صاحب کے جو میرا خیال پوتے ہیں ارشد مدنی صاحب، تو وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ دیوبندی مکتب فکر پاکستان اور انڈیا کی جو کریم تھی وہ وہاں پر اکٹھی تھی وہاں پر. تو وہ مجھے بار بار چھیڑتے بھی تھے دوست کہ ابھی تمہارا سیٹ کرتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتا ہے یہ وہ کرتا. تو میں نے کہا میرا انداز ایسا ہے کہ وہ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ صحیح آتی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، وہ پیر رضوان ہزاری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ہمارے بھائی دوست ہیں، مفتی اویس عزیز صاحب جی، تو وہ بھی وہاں پر تھے. تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں سلام دعا بھی ہوئی، بڑی محبت کا ذکر بھی کیا. اور ہزاروی صاحب کا تو اسلوب یہ تھا کہ وہ پورا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی شفقت کے ساتھ پورے آپ کے گھر والوں کا پوچھتے تھے. آپ کے والد صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ کے والدہ ٹھیک ہیں؟ بہن بھائی کیسے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل کدھر ہوتے ہیں؟ آتے نہیں. صوفی اسٹائل ہے، وہ دیوبندیوں کے صوفی تھے. ہاں، تو یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں دیوبندیوں میں صوفی نہیں ہوتا نا، یعنی کہ ہاں پیری مریدی کے سلسلے، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ادھر بھی ہیں ایسا نہیں ہے. اور ان کا بڑا لنگر بھی لگتا تھا وہاں، ذکر کرواتے ہیں، ذکر خفی کرواتے ہیں. ہاں، ذکر خفی ان کا ہاں ہوتا تھا، اور بڑا لنگر ان کا بڑا وسیع دسترخوان ہوتا تھا، اور لوگ وہاں پر آتے. تو دکھ اس بات کا ہے کہ ایسی شفیق شخصیات بھی وہ دنیا سے اٹھتی جا رہی ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرحومین ہیں ان کے صاحبزادوں میں اتنا ہی علم پیدا کرے، اتنا ہی فضل پیدا کرے، اتنی ہی وسعت پیدا کرے، اور وہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب بن سکیں. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے بزرگوں کے بارے میں جب ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو لوگ ان کی زندگیوں کے وہ پہلو یاد کر رہے ہیں کہ جن میں نفرتیں نہیں ہیں، جن میں محبتیں زیادہ ہیں، جن میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے درمیان توسع اختیار کرنا، وسعت لوگوں کے لیے پیدا کرنا. اچھا، وہ جو کیا کہتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی ہے، بین المسالک ہم آہنگی ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم یاد کر رہے ہیں. تو اگر ان کے صاحبزادے
یہ بہت بڑی جگہوں پر ان کے صاحبزادوں نے اب بیٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی سلسلے کو آگے لے کر جائیں. آپ کو یاد ہوگا پیر نصیر صاحب نے ایک بات ہمیں, میری اور ناصر صاحب کی پیر نصیر صاحب سے غالباً وفات سے کچھ کتنے دن پہلے, میں کو مہینے 10-15 دن پہلے کی بات ہے میرا خیال. بہت ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے, ہم بیٹھے بہت محبت. ہاں وہ تو ان کا تھا خاصا. اور ان کی محبت بالکل اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آپ کے والد صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں, سٹائل دبانے والا ہوتا تھا اور دل سے محبت ہوتی تھی اس طرح. وہ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے پائے بنائے اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, تو میں نے اسے کہا جی وہ آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آئیں گے عامر لیاقت صاحب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پیر صاحب نے پائے شاہ بنائے, کھانا شانا سارا بنایا. تو اب عامر لیاقت صاحب وہ عیدگاہ شریف گئے ہوئے تھے پیر قبر رحمان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے, تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو لیٹ ہو گیا وہاں پہ. اب پیر صاحب مسلسل مجھے فون کیے جا رہے ہیں, تو میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ جانا ہے وہاں پہ. اچھا خیر ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, تو عامر لیاقت صاحب نے کہا یار میری طرف سے معذرت کر دیں. میں نے کہا کیسے معذرت کر دیں, وہ عام پیر نصیر صاحب ان سے معذرت کرنے کے لیے اچھا ٹائم بھی مجھ سے رکھوایا اور معذرت میں کیسے کروں, آپ خود ان کو فون کریں. عامر لیاقت میں فون نہیں کروں گا. اچھا میں نے پیر صاحب کو فون کیا. میں نے کہا پیر صاحب وہ عامر لیاقت صاحب کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا. وہ انہوں نے کہا یہ جو میں نے کھانا سارا بنایا ہے کہ صرف پیو کھاس. لیکن انتہائی شفیق انسان. تو انہوں نے ایک بات کہی پیر نصیر صاحب نے, تو مطلب بڑے یاد آتے ہیں پیر نصیر صاحب. میرا خیال ہے بہت ہی کم, آپ تو اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ F8 کے قریب سے جب گزرتے نا تو فون کرے کتنے ہو. میں نے کہا جی کہاں آ یا دفتر میں جتنے بھی ہیں. اگر ادھر ہوتا نا تو وہ ایک دفعہ ہماری مارکیٹ میں آ گئے F82 کی مدینہ مارکیٹ میں. تو میں گھر میں لیٹا ہوا تھا, انہوں نے کہا آؤ تلے. اچھا پوری مارکیٹ نے دیکھا یار پیر نصیر صاحب ان کو ملنے کے لیے, مارکیٹ پوری نے میرا احترام کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یار. تو وہ پیر صاحب تقریباً ہفتے میں یا 2 ہفتوں بعد ضرور وہ دعوت دیتے تھے اور پھر بلاتے تھے. اور اپنا ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا, چائے بڑی مزے کی جاوید سب وہاں پلایا کرتے تھے. وہ سب آپ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام کریں تو ایسی لگا دیجیے اپنے اسٹوڈیو میں. یہاں سے ایک اندازہ تو ہوا نا کہ ہم وہ لفافے صافی نہیں ہیں, ورنہ ایسی بھی ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو خیر چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہاں تو پیر صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے جو ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں نظام الدین جامی, بہت زبردست انسان ہے وہ بھی. تو ان کو انہوں نے ایک نصیحت کی جاتے ہوئے, یہ جامی صاحب نے خود ہمیں بتائی اور پیر صاحب نے ہمیں بتائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کو شاید یقین ہو چلا تھا کہ میں رخصت ہونے والا ہوں. تو جب باتیں وہ کرتے تھے نا تو ان کی آخری ٹائم میں جو باتیں تھیں نا تو ان میں شگفتگی کم ہوتی جا رہی تھی. وہ گپ شپ تو لگاتے تھے. تو اب ایسے لوگوں کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اوپن گپ شپ بھی نہیں لگا سکتے. تو ہمارے جیسے فقیر چلے جاتے تھے تو ذرا ہاں ذرا گپ شپ ہو جاتی تھی. تو وہ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب جو اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے, اور بگھار شریف جو خانقاہ ہے تو اس کے اس کے کیا سجادہ نشین ہیں ان کے, اور ہمارے تو بزرگوں کی طرح. اور پیر علاء الدین صدیقی صاحب فوت ہو گئے, نیریاں شریف جی کشمیر والے, لندن میں ہوتے تھے ساری زندگی میں, تو وہاں خیر وہاں گزاری. تو وہ بھی پتہ نہیں کا نام کیوں مجھے ذہن میں آ گیا. ہاں ان کے بڑے اچھے دوستی یاری جو کلوز ایسوسیشن تھی نا وہ ان تینوں کی تھی آپس میں, تو بہت قریبی ان کا تعلق تھا. تو یہ آپس میں تھوڑی سی گپ شپ لگا لیا کرتے تھے. تو پیر نصیر صاحب نے کہا جامی صاحب کو کہ دیکھو ان کا جو اسٹائل تھا نا, دیکھ ایک تے میں کہ دنیا تو ٹر پہ مانا تے ایک تے تیرے خونی رشتے ہیں, یعنی یہ تمہارے خونی رشتے ہیں, تو تم تو ان کا احترام بھی کرو گے, ان کا خیال بھی رکھو گے, تو مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے. تم بڑے ہو, یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان کا خیال رکھو. تمہاری ماں ہیں, تمہاری بہنیں ہیں, تمہارے بھائی ہیں, تو کوئی احسان والی بات نہیں ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ جو میرے متعلقین ہیں تم ان کا خیال رکھو, کہ وہ جب آئیں تو ان کو اسی طرح عزت احترام دینا جس طرح میں دیتا تھا, اور ان کا اسی طرح پوچھنا جس طرح میں کرتا تھا. تو جامی صاحب کے ساتھ ایسوسیشن تو رہی ہماری, لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے جو پیر نصیر صاحب کے ساتھ ہوا کرتی تھی. لیکن جب میں چلا جاؤں کبھی تو جامی صاحب یہ ضرور سناتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ تسی آندے نہیں ہو تے ابو نے دیا کیسی. تو میں نے تو میں نے کہا کہ وہ تسیں بھی پوری نہیں کی تھی.
لیکن خیر بہرحال وہ سب بات وہی ہے کہ جو یہ شخصیات ہم سے جدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ ان کی اولاد میں منتقل فرمائے، اور جو انہوں نے علم کی اور خدمت کی ہے تو وہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پیر نصیر صاحب کا جب انتقال ہوا 2008 نہیں 9 میں، کیونکہ پیر نصیر صاحب نے مجھے کہا جب تھا ذکر کریں 2020 میں انتقال والوں کا نہیں اس کی ایک وجہ بتا، اس کی ایک وجہ وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تب میں بتا رہا ہوں کہ پیر نصیر صاحب کا انتقال ہوا. پیر صاحب نے وہ 19 فروری 2009 کو پیر صاحب کا انتقال ہوا، اور جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے، اور علی میڈیکل سینٹر میں ان کو لایا گیا تھا. تو وہ جمعہ پڑھانے کے جا رہے تھے تو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر یہاں لایا گیا اور وہاں ان کا انتقال ہوا. پیر صاحب نے مجھے کہا تھا تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا. اچھا، ایک اور بات بھی مجھے مولانا صوفی محمد نے بھی کہا تھا تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا. اچھا خیر، پیر صاحب نے کہا تھا، لیکن پیر صاحب میری شادی سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ستمبر میں ہوئی تو وہ پہلے دنیا سے چلے گئے. اچھا، ایک اور بھی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا، وہ قتل ہو گئے. اچھا خیر، بڑی شخصیات ہیں. اصل میں حضرت کو اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبندی تمام کا تو فکر نے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کا نکاح پڑھائیں گے. اچھا، میرے بارے میں اکثر کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی دیوبندی کے پاس جاتا ہوں تو دیوبندی بن جاتا ہوں، بریلوی کے پاس جاتا ہوں تو بریلوی بن جاتا ہوں، شیعہ کے پاس جاتا ہوں شیعہ بن جاتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک گواہ. آپ نہیں بنتے ان کو قابل قبول ہیں آپ. نہیں، میں مطلب یہ بات جو کی جاتی ہے نا، یہ ویسے اچانک ایک صاحب نے لکھا بھی میرے بارے میں کہ میں اس طرح کرتا ہوں. اچھا، جس نے لکھا اس نے زندگی میں کبھی مجھ سے ملاقات نہیں کی اور میرے بارے میں اتنی بڑی بات لکھ دی. حالانکہ میں جب بھی جاتا ہوں تو ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہوں اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. حضرت آپ تو یہ بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ہندو کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کو قبول کرے گا، آپ کسی سکھ کے پاس جائیں وہ بھی آپ کو قبول کرے گا. سکھ میرے دوست ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ ایسا ہی ہے، قریبی دوست. آپ کی بات ایسی ہوتی ہے کہ سب لوگ اچھا، مطلب آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور آپ میرے سے مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، آپ کا یقیناً جو ظاہر ہے ہمارا 20 سال کا تعلق ہے، اور آپ کا جو اسلوب ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا ہم تو کہتے ہیں دوست اور تعلق جو ہے نا آپ کا بیانیہ اتنا پیارا ہے آپ کا کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی خیر کا کام کر سکیں. اصل چیز اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا نا کہ بندہ وہ کہتے ہیں جدوں حویلیاں وراسن تے پے جاسی تھرتلی، کہ جب وہ حویلیاں خالی ہو جاتی ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ویسے بات صحیح لگتی ہے کچھ جگہ دیکھ کر. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب چلے گئے تو بالکل ہاں وہ جب جاتے ہیں تو نہیں وہ ہوتا کہ مطلب ہے کہ ہم کہاں آ گئے، وہ جگہ ویران ہو جاتی ہیں. تو وہ پیر صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تھی پیر صاحب کے اوپر، جیو پر چلائی ہوئی ہے نا. اس میں جو ایک آپ کو تو بی بی کا انتقال بھی 2007 میں ہوا تھا، موتنوں مہندی تو 2007 میں ہوا. تو اچھا اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن اس وقت جیو نے چلائی تھی ڈھونڈو گے ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. تو ناصر صاحب کی جو آواز تھی بیک گراؤنڈ میں وہ میں نے لگائی تھی. تو مجھے عامر لیاقت صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں آواز کس کی؟ تو میں نے کہا یہ میرے ایک دوست ہیں ناصر فرید صاحب، ان کی آواز. اچھا، وہ عامر لیاقت صاحب نے اس بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کے ساتھ چلائی تھی اپنے پروگرام میں ان کے بعد. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی سارا ماحول وہی ہے. تو میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سنائیں، اسی پر ہم اس کو بالکل. بلکہ یہ جتنی بھی شخصیات ہیں یہ اس لیول کی ہیں. ہاں بالکل، کہ ملنے والی نہیں ہے. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم. اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا.
اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہے ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، ہے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں